السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ناچیز ہمیشہ کی طرح آپ تمام ساتھیوں تک ایک انتہائی ضروری خبر پہنچانا چاہتا ہے کہ وہ ساتھی جو گھر بیٹھ کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے اور تھوڑے سے پیسوں کی عوض وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اچھی کمائی ہو جائے، تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں اسی صورتحال سے میں بھی دو چار ہوا اور مجھے جو اس میں تجربہ ہوا میں اب تمام ساتھیوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں ہم لوگ اگر تھوڑا سا مسلمانوں کی جو ہماری ایک تعلیم و تربیت، تہذیب، اخلاقیات، ہر حوالے سے جو اسلامی ایک شعار جو بالکل الگ تھلگ ہے، اس پہ غور کریں تو بہت ساری چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں، تو جو ہمیں اس طرف توجہ دلواتی ہیں کہ ہم لوگوں نے جو اپنی تعلیمات ہیں جب سے ہم نے ان کو چھوڑا ہے، ہم ذلیل و رسوا ہو گئے ہر طرف۔ تو ایسا ہی معاملہ کچھ میرے ساتھ پیش آیا کہ میں نے ایک جگہ کچھ پیسے انویسٹ کرنے کے حوالے سے ایک ایڈ دیکھا OLX پہ، جو کہ کافی فیمس ایک کمپنی ہے جو ورلڈ وائڈ کام کر رہی ہے۔ تو اس پہ میں نے ایڈ دیکھا ایک کہ کمپنی جو کہ ہماری لاہور میں ہے اور وہ بھی آن لائن لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتی ہے تاکہ وہ بھی گھر بیٹھ کے کچھ پیسے کما لیں۔ تو جناب اس میں جب میں نے ایڈ پڑھا پھر میں نے کال کی تو آگے سے انہوں نے اب لمبی ہی کہانیاں ہیں، میں اب مختصراً یہی کہوں گا کہ آگے ہماری ہی مسلمان جو بہنیں ہیں وہ ظاہر ہے چونکہ کافروں کا پورا سسٹم چل رہا ہے، سسٹم ان کا یہود و نصارہ کا چل رہا ہے اور اس میں مسلمانوں کی عزتوں کو بھی تحفظ نہیں ہے، اور وہ بھی اس مطلب فرنگی ماحول میں بیچاری اپنے گھر کے چولہے کو چراغ کو جلانے کے لیے محنت مزدوری کرتی ہیں۔ تو انہی میں سے ایک بہن نے پوری تفصیلات بتائیں کہ آپ کو اگر یہ کام کرنا ہے تو پہلے جو ہے نا 1000 روپیہ جمع کروانا ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کو ٹریننگ دی جائے گی اور آپ کام شروع کر سکتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بینک کے ذریعے جمع کروایا، وہ نہیں پہنچا، پھر میں نے جائز کیش کروایا نا اور پیسے ان کو موصول ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر آگے ایک اور بہن ہماری، ان سے رابطہ کروایا گیا میرا، انہوں نے کہا جی کہ اب اگر آپ کا 1000 روپیہ جمع ہو گیا، آپ کی جو 1000 روپیہ ہے یہ آپ کی رجسٹریشن فیس ہے۔ اب ہمارے 3 پیکج ہیں، تو ان 3 پیکجز میں سے ایک آپ لیں گے تو پھر آپ کو ٹریننگ دلوا کے پھر کام شروع ہوگا۔ تو وہ غالباً کوئی 6000 8000 10000 کے قریب تھا۔ تو میں نے کہا بی بی کہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا، ہم بحیثیت مسلمان ہمارا تو فرض یہی بنتا ہے نا کہ ہم لوگ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں، کچھ بھی کام کرتے ہیں، تو ہر چیز جو ہے وہ کرسٹل کلیئر کر کے اپنے جو کسٹمر ہیں، گاہک ہیں، ان کو بتانا چاہیے۔ تو یہ تو پھر ایک دھوکہ دہی ہو گئی کہ آپ نے 1000 روپیہ لے لیا اور اب ایک نئے مطلب جو پیکج آپ لوگوں نے آگے 1000 روپے کے پیچھے چھپا کے رکھے ہیں وہ سامنے لے آئی ہیں۔ تو یہ تو بہت، میں دینے کو تو چلو دے دیتا، لیکن اصل بات تھی کہ بات پہلے کلیئر ہونی چاہیے تھی کہ بھئی یہ ہمارے معاملات ہیں، اس طرح سے ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہمارا بزنس یہ ہے کہ 1000 روپیہ رجسٹریشن فیس ہے اور بقایا یہ ہمارے پیکج ہیں، اس کے بعد کام شروع ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی ہمارا ہڈن چارجز نہیں ہے۔ لیکن وہ بیچاری ظاہر ہے سارے وہ ملازم ہیں، بیچاری گھروں میں مطلب معاملات کو مینج کرنے کے لیے کاروبار محنت کر رہی ہیں، مزدوری کر رہی ہیں، نوکریاں کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اس میں تو کمپنی کی پالیسی ہے، اس میں میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مجھے اس میں علم ہے، تو ہمارے تو جو ہمیں گائیڈ کیا گیا ہم نے تو ویسے ہی چلنا ہے۔ ظاہر ایک ملازم کر بھی کیا سکتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں اب آگے پیکج نہیں لوں گا، اگر 1000 روپیہ آپ نے واپس نہیں کرنا جو کہ آپ کی پالیسی کے مطابق جی ریفنڈ نہیں ہے، ریفنڈ نہیں ہوگا، تو وہ ہم نے تو نہیں دینا۔ تو انہوں نے بھی ایک مجھے اسکرین شاٹ شیئر کی جس میں
ٹوٹل جو ممبر ہیں وہ ہیں جی 62,234 ممبر ہیں، جس میں سے سمجھ لیجئے کہ ایک میں بھی ہوں، اور جو ٹوٹل ڈپازٹڈ ہو گئے ہیں جنہوں نے پیسے جمع کروا دیے ہیں، یہ سمارٹ سلوشن جو ہے سمارٹ سلوٹ نیٹ جو ہے، یہ کمپنی جو ہے، یہ انہوں نے وہ 27,235۔ اب غور کریں کہ دیکھیں بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جیسا کہ ممبر اتنے سارے ہیں لیکن پیسے صرف 27,000 لوگوں نے کروائے ہیں، 62,000 انہوں نے نہیں کروائے، تو ان میں سے کئی میرے جیسے بھی ہوں گے بیچارے، کئی انہوں نے برا بھلا بھی کہا ہوگا کہ بھئی یہ کیا مذاق ہے، یا یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ کیا دھوکہ ہے، یہ کیا دغا بازی ہے، اور کئیوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق ان کے ساتھ کمپنی کے ساتھ معاملات بھی کیے ہوں گے اپ ڈاؤن، تو بیچارے پریشان بھی ہوئیں گے، یار 1000 روپیہ بھی ہم نے ضائع کر دیا، انہوں نے تو یہ کیا ڈرامہ کیا ہوا ہے، ہمیں 1000 روپیہ لے کے پھر آگے پھر ایک نیا، اور پتہ نہیں بیچارے نے کیسے 1000 روپیہ کیا ہوگا، جو بھی کر آگے اس نے چلو دے دیا کہ چلو اب یار کچھ کمائی کریں گے، محنت کریں گے، آگے کام اچھا ہو جائے گا شاید۔ تو اب یہی ہے کہ اب ہم لوگ بحیثیت مسلمان تو خیر ہم اب کیا کہیں، مسلمان تو ہر معاملے میں زوال پذیر ہو چکا ہوا ہے، تو اب بحیثیت مسلمان غور کریں کہ ایسے کاروبار تو بالکل ہی سوٹ نہیں کرتے نا، کہ مسلمانوں کو دھوکہ دہی کے لیے ایسے پلان کرنا اور لوگوں کو سبز باغ دکھانا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جبکہ حقیقت میں ان کا اپنا ہی جو ہے وہ معاملہ ذریعہ معاش کا انہوں نے بنا رکھا ہے، اور اس طرح روز کے پتہ نہیں متعدد لوگ ان کو پیسے جمع کرواتے ہوں گے اور ان کا سسٹم سارا چل رہا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یار اگر ہم تھوڑا سا سوچیں غور کریں کہ جو مقدر میں اللہ نے نصیب میں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ تو مل کے ہی رہنا ہے، تو ہم اس طرف تو ہم لوگوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ یہ جو کمپنی والے ہیں اگر یہ سوچیں کہ یار جو اللہ تعالیٰ نے مقدروں میں نصیبوں میں لکھ دیا وہ کوئی چھین نہیں سکتا، تو ہم لوگوں کو سچ بتائیں کہ بھئی یہ معاملات ہیں، ہم نے 1000 روپیہ ہماری رجسٹریشن فیس اور بقایا یہ ہمارے پیکج ہیں، تو یہ آپ نے اگر لینے ہیں تو بسم اللہ۔ تو یہ دیکھیں کس طرح یہ آج کے دور میں کام ہو رہے ہیں، بزنس ہو رہے ہیں، اور کیا سے کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح میں نے آپ سے ایک بار پہلے بھی ایک بار بات شیئر کی تھی کہ وہ جو ایڈ اول ایکس پہ مطلب میں نے دیکھا، اور وہ مطلب کس طرح لوگوں کو بلا کر گھروں میں کام کے حوالے سے کہ یہ کریں گے، ان کو وہاں پر لوٹ لیا کرتے تھے، ان کے مطلب جو بھی جیب میں 100,000 5,000 جتنے بھی ہوتے تھے اس بیچارے کے پاس وہ چھین کر تو ان کو بھگا دیا، چلو جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ تو کس طرح سے ہم لوگ مسلمان اپنی پہچان، اپنا وقار، اپنا جو اسلامی تشخص ہوتا ہے اس کو ہم لوگ برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مجھے بڑی یہ حیرت ہوئی، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ تمام ساتھیوں کو اس حوالے سے بھی آگہی دی جائے کہ جناب اگر آپ جب بھی کوئی معاملہ کریں تو یقیناً آپ انتہائی سوچ سمجھ کے کریں، اور کوشش کریں کہ مکمل معلومات ان سے لیں، اور کوئی بھی ہڈن بات جو انہوں نے بعد میں ڈسکلوز کرنی ہے اور پہلے ان سے کہیں ہمیں بتائیں، تاکہ ہم لوگ اپنا پلان کریں کہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو یہ جناب یہ جو سمارٹ کمپنی ہے سلوشن نیٹ کی، انہوں نے مجھے جب یہ سارے معاملات سے میں گزرا تو میں نے کہا اب تمام ساتھیوں کو پہنچاؤں کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ مطلب ان کے محنت مزدوری کی کمائی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور حقیقت میں بات تو یہی ہے کہ اگر ہمیں دنیا سے ہٹ کر آخرت کی فکر ہو تو ہم کسی کا بھی 1 روپیہ بھی جو ہے نا وہ مارنے کی تصور بھی نہ کریں کہ ہم 1 روپیہ بھی کسی کا ناحق چھین لیں یا ان کے ساتھ فراڈ کر دیں، یا جو بھی آگے وہ کمپنی والے کام دیتے ہیں یا نہیں دیتے وہ ایک الگ معاملہ ہے، بندہ محنت کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ الگ معاملہ ہے، لیکن شروع میں اس طرح سے مطلب دھوکے میں رکھ کے تو سارے معاملات کو مطلب انہوں نے اپنے دنیاوی چند سکوں کی خاطر، اپنی عیش و عشرت کی خاطر لوگوں کے مطلب اس طرح جذبات کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ، ان کی اعتماد کے ساتھ کھیلنا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔
خیر جو بندے مسلمان مومن ایمان والے ہیں وہ تو یقیناً ان چیزوں کو سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.